مولانا شیخ خلیل الرحمن سجاد نعمانی ایک معروف ہندوستانی عالم دین، ایک بہترین مفسر، کامیاب مقرر، مقبول رہنما اور عظیم روحانی شخصیت ہیں۔ مولانا سجاد نعمانی پورے بھارت میں ایک بلند مقام و مرتبہ رکھتے ہیں۔ عالی دماغ مفکر، دور اندیش مدبر، زمانہ شناس اور جہاندیدہ عالم، فکر و بصیرت، علم و حلم، تدبر و اصابت رائے، خطابت و تقریر میں ممتاز حیثیت رکھنے والے، ملک کے حالات اور عالم اسلام کے عروج و زوال پر گہری نظر رکھنے والے، محبت و الفت کے پیغام کو عام کرنے والے، امن و انسانیت کی تبلیغ کرنے والے انسان ہیں۔ اپنی ہمہ جہت خدمات اور ہشت پہلو صفات کی بنا پر بلا اختلاف مذہب و ملت سب کے نزدیک یکساں پذیرائی مقبولیت حاصل ہے۔ مولانا سجاد نعمانی ماضی قریب کے معروف عالم دین مولانا منظور نعمانی کے باصلاحیت اور باکمال بیٹے، جبکہ مولانا عتیق الرحمن سنبھلی کے چھوٹے بھائی ہیں۔ مولانا سجاد نعمانی 1955 میں ہندوستان کے شہر لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ آپ مولانا منظور نعمانی اور مولانا ابو الحسن علی ندوی کی فکر و نظر کا عکس ہیں۔ ان دو عظیم شخصیات کی نگرانی اور سرپرستی میں آپ کو پروان چڑھنے کا موقع ملا۔ آپ نے جہاں ظاہری علوم میں وقت کے جلیل القدر ائمہ فن اور اساتذہ سے کسب فیض حاصل کیا، وہیں علوم باطنی اور روحانی دنیا میں بھی آپ نے اکابر اہل اللہ سے خوب استفادہ کیا اور ہر ایک کے منظور نظر رہے۔ آپ تصوف کے سلسلہ نقشبندیہ کے شیخ اور مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کے خاص خلیفہ مجاز بھی ہیں۔ آپ نے تعلیم اپنے آبائی شہر میں حاصل کی اور دارالعلوم ندوۃ العلماء اور دارالعلوم دیوبند سے سند فراغت حاصل کی۔ بعد میں آپ نے سعودی عرب کی معروف المدینہ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی اور قرآنی علوم میں ڈاکٹریٹ کی سند حاصل کی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے آئینی حقوق اور مذہبی اقلیتوں کے عقیدے کے تحفظ کے لیے ایک تحریک دین اور دستور بچاؤ مہم کے عنوان سے ایک تحریک چلائی۔ اس مہم کی قیادت مولانا سجاد نعمانی نے کی۔ آپ نے شعور بیدار کرنے کے لیے پورے ملک کا سفر کیا۔ آپ نے ہندوستانی نوجوانوں کو دہشت گردی کی سرگرمیوں کی طرف راغب ہونے سے روکنے کے لیے حکومت، قانون نافذ کرنے والے اداروں، مذہبی اسکالرز اور میڈیا کے ساتھ مشترکہ اقدام پر زور دیا۔ مولانا سجاد نعمانی نے بام سیف اور عیسائیوں، سکھوں، کرناٹک اور متعدد قبائلی برادریوں جیسے مذاہب کے علماء کے ساتھ مل کر یکساں سول کوڈ کے خلاف مہم بھی چلائی۔ تفسیر قرآن میں آپ کی مہارت و قابلیت اور بصیرت روز اول سے مسلم و مقبول رہی۔ آپ نے مسند تدریس کو بھی زینت بخشا۔ آپ کے قلم سے نکلنے والے ماہنامہ الفرقان کے اداریے علماء کے لیے بالخصوص اور تمام اردو داں اور دانشوروں کے لیے بالعموم سرمایہ بصیرت سمجھے جاتے ہیں۔ آپ کی عظمت، شخصیت اور آپ کی گراں قدر خدمات کو پوری دنیا جانتی ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کو شروع سے آج تک انسانیت کی خدمت میں کھپایا ہے۔ ہر میدان میں آپ نے دین کی اور انسانیت کی فلاح و بہبودی کے لیے تگ و دو کی۔ بھارت میں تقریر و خطابت میں آپ کی منفرد پہچان ہے۔ ہزاروں کا مجمع، علماء اور عوام کا جمع غفیر آپ کی پر اثر، بصیرت افروز، فکر انگیز، چشم کشا تقریر کو سننے کے لیے ہر طرف سے دوڑا چلا آتا ہے۔ سحر انگیز خطابت اور مؤثر اسلوب اور دل نشیں انداز بیان کے لوگ شروع سے گرویدہ رہے ہیں۔ اس وقت آپ کے چشمہ علم و عرفان سے جاری ہونے والے فیوز و برکات سے پوری دنیا کے مسلمان مستفید ہو رہے ہیں۔ ممبئی میں جہاں ایک طرف نئی نسل کو دین و دنیا کا جامع بنانے کے لیے دارالعلوم امام ربانی کے نام سے ایک عصری تعلیم گاہ قائم ہے، وہیں قابل و باصلاحیت علماء کو تیار کرنے کے لیے دینی مدارس کے فارغ التحصیل طلباء کے لیے نعمانیہ مجددیہ کے نام سے خانقاہ آباد ہے، جہاں روح و دل کی تسکین کے لیے ہزاروں افراد آتے ہیں اور دعائے دل لے کر جاتے ہیں۔ ویران قلب کو محبت الہی اور جذبہ اتباع سنت سے آباد، روشن اور منور کر کے لوٹتے ہیں، اور ہر ماہ کے آخری اتوار کو ماہانہ مجلس کا بیان پوری دنیا میں سنا جاتا ہے۔
مختلف ریاستوں سے لوگ اس روحانی تربیت گاہ پہنچ کر براہ راست استفادہ بھی کرتے ہیں۔ 1995 میں آپ نے رحمان فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی، جو آج بھی انسانیت کی خدمت کے لیے پوری آب و تاب کے ساتھ قائم ہے۔ بہت سے دینی ادارے آپ کی سرپرستی میں قائم ہیں، مختلف تنظیموں کے آپ رکن ہیں اور بالخصوص آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے آپ ترجمان ہیں۔ گزشتہ تقریباً 35-40 سال سے وہ خدمت انسانیت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے ہوئے ہیں، اور جن کی صبح و شام دن و رات ملک و ملت کے لیے وقف ہیں۔ ملک میں امن و محبت کے قیام کے لیے اور بلا تفریق مذہب و ذات پات، عدل و انصاف کے لیے ان کی کوششیں یادگار رہیں گی، اور ہر دور میں ان کی محنتوں کو برابر خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ نفرتوں کی دیواروں کو گرا کر محبت کے گلشن کو تعمیر کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جوانی کو کھپایا۔ ملک کے ہر طبقے کو اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے اور اپنے مقام و منصب سے آگاہ کرنے کے لیے جن کی غیر معمولی فکریں رہیں، جو اپنی ذات میں ایک انجمن ہیں اور جن کے نقش قدم پر ایک کارواں چلتا ہے، جن کی کشت فکر سے ایک دنیا فیضیاب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور آپ کو ہر شر و فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔